ہاں تو پھر ڈلیوری لینی ہے یا نہیں؟ بولو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میں کیا کروں؟ کہاں سے اس کی برآمدگی ڈالوں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ فیاض نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اگر 1 لاکھ اور لکھ دو تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس نے بے اختیار اپنا جسم کرسی سمیت جھٹکے سے پیچھے کیا اور ہوا میں اڑتا ہوا پیپر ویٹ اس کے سر کے قریب سے گزر کر ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ پیپر ویٹ فیاض نے مارا تھا۔ تم کمینے، بلیک میلر، پھر چیک، پھر رقم، تم دوست نہیں، دوستی کے پردے میں میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ کہاں سے لاؤں میں اتنی رقم؟ فیاض نے یک لخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا اور عمران اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ فیاض واقعی جھلاہٹ کے عروج پر پہنچ کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ ارے ارے، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے تو خالی چیک کی بات کی تھی، رقم بھرنے کی بات تو نہ کی تھی، اور اب تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تو ایسے ہی صحیح، اب بھگتو۔ یہ لو اپنا چیک اور لاؤ مجھے دو میری فائل، تم جانو اور ڈیڈی جانے، عمران نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا اور جیب سے چیک نکال کر اس نے فیاض کے سامنے پھینک دی۔ یہ لو فائل، لے جاؤ اسے، اور یہ چیک بھی لے جاؤ، بس آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، بس آج میں خودکشی کر لوں گا، آج ہی کیا ابھی اور اسی وقت کروں گا۔ فیاض نے میز پر پڑی ہوئی فائل اور چیک دونوں اٹھا کر عمران کے سامنے پھینکتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ریوالور نکال لیا۔ مگر دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور ریوالور فیاض کے ہاتھ سے نکل کر عمران کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ دو مجھے، میں ابھی خودکشی کرتا ہوں، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ فیاض واقعی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تمہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر دوست کب کام آئیں گے؟ میں گولی چلا دیتا ہوں، یقین کرو میرا نشانہ خطا نہیں کرے گا، اور گولی ٹھیک دل میں اتر جائے گی، اور تکلیف بھی زیادہ نہیں ہوگی، اور تم اطمینان سے سلمہ بھابھی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کر کے قبر میں پہنچ جاؤ گے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ فیاض کے سینے کی طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ صفاقی ابھر آئی تھی۔ کیا واقعی تم مجھے گولی مار دو گے؟ کیا واقعی؟ فیاض کی حالت تیزی سے بدلنے لگی تھی۔ بالکل مار دوں گا، خودکشی تو حرام ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست حرام موت مرے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ واہ تمہاری دوستی، لاؤ مجھے دو ریوالور، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لی، کیونکہ فیاض کی ذہنی روح پلٹ چکی تھی اور وہ نروس بریک ڈاؤن کے دورے سے باہر آ گیا تھا، اور یہی عمران چاہتا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ یہ دورہ پڑنے کے بعد بڑھتا ہی جاتا ہے اور نتیجہ واقعی فیاض کی موت کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ فیاض کی ذہنی روح خود بخود بدل جائے۔ اب تم انسان کے جامے میں آ گئے ہو، یہ لو ریوالور، عمران نے کہا اور ریوالور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ تم انہی باتوں سے مجھے پاگل کر دیتے ہو، فیاض نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور ریوالور لے کر واپس میز کی دراز میں ڈال دیا۔ یہ لو اپنا چیک جس کی خاطر تم مرنے چلے تھے۔ عمران نے چیک واپس اٹھایا اور اس کے پرزے کر کے ساتھ ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میرا مطلب یہ نہ تھا، وہ تو بس نہ جانے کیوں میرا دماغ گھوم گیا تھا، فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، اس فائل میں موجود کسی پتے پر ریڈ کرو، وہاں سے مطلوبہ آدمی پکڑو اور ساتھ ہی یہ لکھ دینا کہ اپنی تمداز میں وہیں چھپا ہوا تھا اور تم نے اسے برآمد کر لیا ہے۔ یہ فائل بھی بے شک وہیں سے برآمد کر لینا اور باقی گرفتاریاں بھی ہو جائیں گی، اس طرح کیس مکمل ہو جائے گا۔ خدا حافظ، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے رک جاؤ پلیز، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم ساری چیک بک لے لو لیکن اس طرح ناراض ہو کر مت جاؤ پلیز عمران۔ فیاض نے دھڑی سے اٹھ کر
मेज की दूसरी तरफ घूमकर इमरान के सामने आते हुए कहा, मैं तो कमीना हूँ, ब्लैकमेलर हूँ। फिर? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। मैं खुद कमीना और खुद ब्लैकमेलर हूँ, बल्कि मैं महा कमीना हूँ, बिल्कुल कमीना हूँ, फयाज ने कहा और इमरान भी अख्तियार हंस पड़ा। अब क्या किया जाए? अब तुम्हें दोस्त जो कह बैठा हूँ तो फिर दोस्ती तो निभानी ही पड़ती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान के मुस्कुराते ही फयाज का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। वो बजाय वापस अपनी कुर्सी की तरफ आने के तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर वो बेख्तियार ठटक कर रुका और फिर तेजी से वापस मुड़कर अपनी कुर्सी की तरफ आया। कुर्सी पर बैठकर उसने जल्दी से मेज पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारा। यस सर, बाहर मौजूद चपरासी ने जल्दी से अंदर आकर सलाम करते हुए कहा। मशरूब की 3 बोतलें ले आओ, फयाज ने कहा। 3? मगर? चपरासी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। 1 तुम पी लेना, जाओ जल्दी, फयाज ने कहा। चपरासी के चेहरे पर यकलख्त शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। मगर मैं? चपरासी ने हैरत की शिद्दत से बौखलाए हुए लहजे में कहा। जाओ और जैसे साहब कह रहे हैं वैसे करो, साहब बहुत रहमदिल और सखी आदमी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चपरासी तेजी से मुड़ा और फिर दरवाजा खोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। लो, अब तो खुश हो, अब तो मैंने चपरासी को भी बोतल पिला दी है, अब तो नाराज नहीं हो, फयाज ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, तो ये मेहरबानी तुमने मेरी वजह से की है, चपरासी तुम्हारा है और एहसान मुझ पर कर रहे हो, इमरान ने हंसते हुए कहा। तो फयाज ने भी बेख्तियार दांत निकाल लिए। उसी लम्हे चपरासी अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथों में मशरूब की एक एक बोतल थी, जब उसने लाकर इमरान और फयाज के सामने रख दी। तुम्हारी बोतल कहाँ है? इमरान ने पूछा। जी, वो बाहर मौजूद है, मैं बाहर पी लूंगा। शुक्रिया सर, चपरासी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर तेजी से मुड़ गया। देखा, गरीब लोग कितनी मामूली सी बातों पर खुश हो जाते हैं, एक बोतल से उसकी बातें खिल पड़ी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब लोग सर पर भी जल्दी चढ़ जाते हैं, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे सर पर चढ़कर गरीब ने फिसलना ही है, और क्या करना है, इमरान ने हंसते हुए कहा। तो फयाज में इख्तियार झीम गया। ओके, अब मुझे इजाजत, अब तमाम कार्रवाई तो खुद कर लोगे ना, इमरान ने उठते हुए कहा। हाँ बिल्कुल कर लूंगा, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, फयाज ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन अगर जोसेफ ने प्रीतम दास को तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दिया तो फिर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो क्यों इनकार करेगा जब तुमने उसे कह दिया है, फयाज ने चौंक कर कहा। अब तुम्हें क्या मालूम कि मैंने जोसेफ को तुमसे मिलने वाला चेक देने का वादा किया था, और जब उसे चेक नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो इनकार कर दे, और तुमने चेक फटने पर अपने चपरासी को सिर्फ 1 बोतल पिलाकर अपने लिहाज से हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे खुदा खुदा करके तो रकम बची थी, मैं तो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था, मगर तुम। बहरहाल ठीक है, फयाज ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर जेब से चेकबुक निकाल ली। बेशक मशरूब की बोतल की रकम काट लेना, इमरान ने कहा। तो फयाज बेख्तियार फीकी सी हंसी हंसकर रह गया। घने दरख्तों से भरे हुए जजीरे के दरमियान में लकड़ी के बने हुए एक बड़े से कैबिन में मादाम शैला एक मेज के पीछे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठी हुई थी। मेज पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी, जिसके दरमियान में एक छोटी सी स्क्रीन थी जो रोशन थी और उस पर समंदर का मंजर नजर आ रहा था, जबकि बाकी मशीन पर बेशुमार छोटे बड़े रंग बिरंगे बल्ब तेजी से जल बुझ रहे थे। केबिन की एक दीवार के साथ एक देव हेकल मशीन खड़ी थी, जिसके सामने एक आदमी स्टूल पर बैठा हुआ था। उस मशीन में काफी बड़ी स्क्रीन थी, जिसमें 4 खाने बने हुए थे और हर खाने में समंदर का ही मंजर नजर आ रहा था, लेकिन हर मंजर दूसरे से अलहदा था। इस बड़ी मशीन में भी बेशुमार बल्ब जल बुझ रहे थे। कहीं चीफ बॉस का आइडिया गलत ही ना निकले। मादाम शैला ने मशीन के सामने बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा।
مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے مادام، آج ہمیں 2 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ اس آدمی نے گھومنے والی سٹول کو گھما کر اپنا رخ مادام کی طرف کرتے ہوئے کہا، وہ سکدیو تو مجھے ان لوگوں سے اس طرح ڈرا رہا تھا جیسے وہ لوگ مافوق الفطرت ہوں۔ مادام شائلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بعض لوگ فطری طور پر ہی جلد ہی دوسروں سے مرغوب ہو جاتے ہیں مادام، سکدیو بھی مجھے ایسے ہی لوگوں میں سے لگتا ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور مادام شائلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے براہ راست جزیرے پر پہنچ جائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس آدمی نے کہا تو مادام شائلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اب تمہارا شمار بھی مجھے سکدیو ٹائپ کے آدمیوں میں کرنا پڑے گا۔ رام لال، تمہارا کیا خیال ہے کہ بٹام جزیرے پر حفاظت کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اور جس کا جی چاہے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا، اور سردار سنگھ وہاں کیا مکھیاں مارنے کے لیے موجود ہے؟ مادام شائلا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر مادام ہماری کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ رام لال نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے بیرونی طور پر حفاظت کرنی ہے، اور یہ حفاظت ظاہر ہے سمندر کے راستے ہی ہو سکتی ہے۔ آسمان سے اگر کوئی حملہ ہوگا تو بٹام جزیرے پر اس سلسلے میں باقاعدہ حفاظتی انتظامات موجود ہیں، ایئر چیک پوسٹ بھی ہے، ہیلی کاپٹر کو دور سے ہی ہٹ کر دینے والے میزائل بھی۔ ہم یہاں اس لیے موجود ہیں کہ وہ لوگ لانچوں کے ذریعے رات کی تاریکی میں بٹام جزیرے پر نہ پہنچ جائیں۔ مادام شائلا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر موجود مشین کے زیریں حصے سے کلخت سیٹی کی تیز آواز سنائی دینے لگی، اور رام لال اور مادام شائلا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ہیڈ کوارٹر سے کال ہے مادام، رام لال نے مشین کے ایک ڈائل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مادام شائلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے موجود مشین کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف باس کالنگ، اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی چیف باس کی آواز سنائی دی، یس باس، شائلا بول رہی ہوں، اوور۔ مادام شائلا نے مودبانہ لہجے میں کہا، تم نے چیکنگ سیٹ اپ مکمل کر لیا ہے یا نہیں، اوور۔ چیف باس نے پوچھا، یس باس، میں نے بٹام اور وشاکو دونوں جزیروں کے گرد 20 کلومیٹر کے فاصلے تک الارمنگ ریز کا سرکل نصب کر دیا ہے، اور ہم اس پر 24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آئے ہمیں فوراً اطلاع مل جائے گی، اور پھر ان کا خاتمہ آسانی سے اور یقینی طور پر ہو جائے گا، اوور۔ مادام شائلا نے بڑے بات مات لہجے میں کہا، پاکیشیا سے ہمیں حتمی اطلاع مل چکی ہے، وہاں کا سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے، گوئی سیٹ اپ کے خاتمے کا کریڈٹ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض بتایا جاتا ہے، لیکن اس نے جس تیزی سے کارروائی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اسپیشل فورس یا سیکرٹ سروس نے باقاعدہ کارروائی مکمل کر کے دی ہے۔ ویسے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس سیٹ اپ کے خاتمے سے قبل پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا آدمی علی عمران بھی سپرنٹینڈنٹ کے فیاض کے آفس میں موجود رہا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اس سیٹ اپ کے پیچھے صرف سینٹرل انٹیلیجنس ہی نہیں بلکہ اسپیشل فورس یا سیکرٹ سروس کا ہاتھ ہے، اور چونکہ پریتم داس کو بٹام جزیرے کے متعلق بھی معلوم تھا اور وہاں چھاپی جانے والی جعلی کرنسی کے بارے میں بھی مکمل اطلاعات تھیں، اس طرح جانو بھی یہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے یقیناً یہ لوگ اب بٹام جزیرے پر حملہ کریں گے۔ میری خواہش تو تھی کہ وہاں موجود تمام جعلی کرنسی کو کافستان میں کسی جگہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن جب میں نے کافستان کے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اس کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق اگر یہ جعلی کرنسی کافستان کے اندر سے پکڑی گئی تو پھر بین الاقوامی سطح پر کافستان کی شدید بدنامی ہوگی، اس لیے مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ البتہ اعلیٰ حکام نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ پاکیشیا میں ان کے ایجنٹ اس عمران کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر وہ ٹیم لے کر وہاں سے چلا تو ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے باوجود تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، اوور۔ چیف باس نے کہا، آپ قطعی بے فکر رہیں باس، وہ کسی صورت میں بھی یہاں تک زندہ سلامت نہیں پہنچ سکتے، اوور۔
مادام شائلا نے کہا۔ میں نے سردار سنگھ کو بھی الرٹ کر دیا ہے تاکہ اگر وہ لوگ فضا سے جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں ہی ہٹ کر دے۔ اس کے باوجود تم بھی پوری طرح ہوشیار رہنا۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ یس باس، اوور، مادام شائلا نے کہا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے بٹن آن کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ کاش یہ لوگ جلد آ جائیں، اب تو میرے دل میں اس عمران سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، مادام شائلا نے رام لال سے کہا۔